وَلَقَدْ اور یقیناً، وَلَقَدْ اور یقیناً، اخذ لیا، اللہ اللہ تعالیٰ نے، وَلَقَدْ اخذ اللہ اور یقیناً کہ لیا اللہ تعالیٰ نے، میثاق پختہ عہد، بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، وَبَعَثْنَا اور ہم نے مقرر کیے، وَبَعَثْنَا اور ہم نے مقرر کیے، منہم ان میں سے، اثنئی عشر، اثنئی دو، عشر دس، دو اور دس بارہ، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اور ہم نے مقرر کیے ان میں سے، اثنئی عشر بارہ، نقیبا ذمہ دار، بارہ ذمہ دار، بارہ نگران ہم نے ان میں مقرر کیے، وقال اور فرمایا، اللہ تعالی نے، انی معکم کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، وقال اللہ انی معکم اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اگر اقمتم تم نے قائم کی، الصلاۃ نماز، وآتیتم اور تم نے ادا کی، الزکاۃ زکوٰۃ، وآمنتم اور تم ایمان لاتے رہے، برسلی میرے رسولوں پر، وعزرتموہم اور تم ان کی مدد اور نصرت کرتے رہے، وَأَقْرَضْتُمْ اور تم قرض دیتے رہے، اللہ کو، قرضاً حسنا قرض حسنا، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دیتے رہے، لَأُكَفِّرَنَّ تو ضرور بضرور میں مٹا دوں گا، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہارے گناہوں کو، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ تو میں ضرور بضرور تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہارے نامہ اعمال سے بھی ان کو مٹا دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ اور میں تمہیں ضرور بضرور داخل کروں گا، جنات ان جنتوں میں، تجری کے بہتی ہوں گی، من تحتہا جن کے نیچے سے، الانہار نہریں، اور میں تمہیں ضرور بضرور ان نعمتوں میں داخل کروں گا، ان جنتوں میں داخل کروں گا کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ کل ہم نے پڑھا تھا، کل جو پہلی آیت پڑھی تھی، وہاں اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان والوں کو جو ایک تلقین فرمائی، حکم فرمایا، وہ یہ تھا، وہ میں آیت بھی دہرا دیتا ہوں، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللہ کا احسان یاد کرو جو تم پہ ہوا، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ اور اللہ سے کیا ہوا پختہ عہد بھی یاد کرو جو تم نے اللہ سے کیا ہے، اذ قلتم سمعنا وَأَطَعْنَا جب تم نے کہا کہ اے اللہ ہم آپ کے تمام احکامات سنیں گے بھی اور ان تمام احکامات پر عمل بھی کریں گے، تم نے کہا سمعنا وَأَطَعْنَا لہٰذا اب اس کو یاد رکھنا، تمہارا اللہ سے عہد ہوا ہے، تم نے اللہ سے عہد کیا ہے، اس پختہ عہد کو یاد رکھنا، یہ کل ہم نے کل کے سبق میں پڑھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تاکید فرمائی، بھولنا نہ۔ اب آج کا جو سبق شروع ہو رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں پچھلی اقوام کے واقعات بتا رہے ہیں کہ جن سے میں نے عہد کیا، میثاق لیا، اور پھر انہوں نے اس عہد اور میثاق کو پورا نہیں کیا، تو پھر میں نے ان کے ساتھ کیا کیا۔
اور ان کے ساتھ کیا ہوا اور ان کا کیا انجام ہوا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لہذا اللہ تعالی ہمیں پچھلی قوموں کے واقعات بتا کر وہ عہد جو ہم نے اللہ سے کیا اور اللہ نے ہم سے لیا اس پر قائم رہنے اور عمل کرنے کی تلقین فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے ابھی شروع کیا ہے سبق، تو یہاں سے یہود کا تذکرہ شروع کیا پہلے کہ ہم نے یہود سے، بنی اسرائیل یہود سے، اچھا قرآن کریم میں جہاں پر بھی بنی اسرائیل آئے گا نا، اس سے مراد تقریباً یہود ہی ہیں، اس سے یہود ہی مراد ہیں۔ تو ہم نے یہود سے عہد لیا۔ اچھا عہد کیسے ہوتا تھا؟ تورات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات دیے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ وہ احکامات موسیٰ علیہ السلام کی زبانی بنی اسرائیل تک پہنچاتے تھے، لو بھائی اس پہ آؤ، عمل کرو، اس کی اتباع کرو۔ پھر ہم نے ایک چیز اور پڑھی ہے آج، اور وہ یہ کہ بنی اسرائیل کے اندر 12 نقیب اللہ نے مقرر کیے۔ اصل میں بنی اسرائیل 12 وہ گروہ تھے، قبیلے تھے 12۔ تو انتظامی طور پر اللہ رب العزت نے ہر قبیلے میں سے ایک سردار مقرر کیا، یہ ایک انتظامی ترتیب تھی۔ اب ہوتا یہ تھا کہ وہ جو نقیب ہوتا تھا وہ ذمہ دار ہوتا تھا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام سے احکامات سنیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد قوم تک پہنچائیں اور پوری قوم کی دیکھ بھال کریں، یعنی اپنی قبیلے کی دیکھ بھال کریں کہ آپ کا قبیلہ جو ہے وہ اس پر عمل پیرا ہے، کوئی کمی کوتاہی تو نہیں آ رہی، لہذا ان کا خیال رکھیں، ان کی اصلاح کریں، جہاں کمی کوتاہی آ رہی ہے اس کمی کوتاہی کو دور کریں، موسیٰ علیہ السلام کو بتائیں، موسیٰ علیہ السلام اجتماعات کے اندر اس خامی کو نمایاں کریں گے، اس کی تلافی کریں گے، اس کا خاتمہ کریں گے۔ تو 12 نگران مقرر کیے، اور یہ کیوں مقرر کیے؟ تاکہ اللہ کا جو عہد ہے وہ لوگوں تک پہنچتا بھی رہے اور لوگ اس عہد پر قائم بھی رہیں، لوگ اس عہد پر قائم بھی رہیں۔ اس عہد میں سے چند باتیں آج یہاں بیان ہوئی ہیں۔ وہ کیا تھا؟ نمبر 1، لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، نماز کا قیام، نماز کا قیام، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کی ادائیگی، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان کی مدد اور نصرت۔ اور انبیاء علیہم السلام کی جو مدد اور نصرت ہے ان کو ذاتی طور پر مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس سے مراد اللہ کے دین کی مدد اور نصرت، جب ضرورت پڑے، جہاں ضرورت پڑے، جس شکل میں ضرورت پڑے۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ، اور اللہ کو قرض حسنہ دینے سے مراد ہے دین کے لیے جہاں پر بھی اللہ کے دین کو جس شکل کے اندر بھی مالی معاونت کی ضرورت ہو تو مالی معاونت کرنا ہے۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اچھا یہ جتنی باتیں ہیں یہ صرف بنی اسرائیل کے ساتھ مخصوص نہیں تھیں، بلکہ یہ تمام کے تمام میثاق ہم سے بھی لیے گئے ہیں بار بار قرآن کریم میں۔ نماز قائم کرو، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنی حیات مبارکہ کے بالکل آخری لمحات میں خصوصاً تاکید کی کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، جاتے جاتے جو آخری تلقین کر رہا ہوں، دیکھو نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ پھر زکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیکھیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نا جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، مانعین زکوٰۃ جو تھے، زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جہاد کیا ان کے خلاف۔ یہ کیوں؟ یہ اللہ کے عہد تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیے تھے۔ اچھا اسی طرح رسولوں پر ایمان، الحمدللہ مسلمان ایمان رکھتا ہے، اور رسولوں کی مدد اور نصرت یہ بڑا اہم معاملہ ہے، یہ بڑا اہم، اور عموماً امتوں نے اور قوموں نے اس میں بڑی کوتاہی کی ہے، عموماً امتوں اور قوموں نے اس میں بڑی کوتاہی کی۔ آج بھی دیکھیں اللہ کے دین کے قیام کے لیے پوری دنیا کے اندر شاید ہی کوئی خطہ ایسا ہو جہاں صحیح معنوں میں پورے کا پورا اللہ کا دین قائم ہو، شاید، میرے علم میں تو کوئی اتنا نہیں ہے کہ خاص کوئی ایسا ہو
سننے میں آیا ہے کہ تھوڑا بہت افغانستان ہے وہاں پر کچھ تھوڑا بہت قیام، باقی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ پوری امت نے من حیث المجموع پوری امت نے اللہ کے دین کے قیام کو اپنی ذمہ داریوں سے نکال دیا ہے۔ یہ ہمارے ذمہ کام ہے ہی نہیں، ہمارے ذمہ یہ کام ہے۔ من حیث المجموع کی میں بات کر رہا ہوں، انفرادی سطحوں پہ ہوگا۔ اسی لیے کوئی ملک، اسلامی ملک ایسا نہیں ہے کہ جس کی ریاست اپنی بنیادی ذمہ داریوں میں سے یہ سمجھتی ہو کہ ہم نے اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے۔ تو یہ ایک بھی ملک ایسا نہیں۔ اگر ہے تو مجھے بتا دیں تاکہ میرے علم کے اندر بھی، معلومات کے اندر اضافہ ہو جائے۔ جی یوں سمجھیں اللہ کا جو یہ عہد ہے تقریباً پوری امت مسلمہ نے چھوڑ دیا۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یہ چلتا رہتا ہے، یہ چلتا ہے۔ مسلمان اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کرتا ہے، کوئی شک نہیں۔ وہ غرباء کی خدمت ہو، وہ جہاد ہو، وہ مساجد کی تعمیر ہو، وہ اور کسی شکل کے اندر ہو، یہ بہرحال چلتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ، اگر تم اس عہد پر قائم رہے تو پہلی بات میں تمہارے ساتھ ہوں، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، مطلب قدم قدم تمہارا ساتھ دوں گا، قدم قدم تمہاری مدد کروں گا، قدم قدم تمہیں دشمنوں سے بچاؤں گا۔ یہ تو ہوا اللہ کی مدد اور نصرت۔ اور دوسرا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف کر کے نامہ اعمال صحیح ان کو مٹا دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جنات، اور تمہیں داخل کروں گا ان جنتوں میں تجری من تحتها الانہار کے جن کے نیچے سے نہریں بہتی۔ آگے فمن، پس جس نے کفر، ناقدری کی، جس نے ناقدری کی، اور یہاں کفر سے مراد کیا ہے؟ وہ جو میثاق اللہ نے لیا ہے اس میثاق کو پورا نہ کیا۔ بعد ذالک، اس کے بعد، منکم، تم میں سے، فمن کفر بعد ذالک منکم، پس تم میں سے جس نے اس کے بعد کفر کیا، ناقدری کی، فقد، یقیناً، ضل، وہ بھٹک گیا، سواء السبیل، سیدھے راستے سے، سواء السبیل، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ آگے دیکھیے فبما نقضهم میثاقهم، فبما، پس بوجہ، نقضهم، ان کے توڑ ڈالنے، فبما نقضهم، پس بوجہ ان کے توڑ ڈالنے، میثاقهم، اپنے عہدوں کو، پس ان کے اپنے عہدوں کو توڑ ڈالنے کی وجہ سے، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی، ہم نے ان پر لعنت کا مطلب ہر وہ رحمت جو تمہیں ملنی تھی اس سے محروم کر دیا گیا۔ لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی۔ وجعلنا، اور ہم نے کر دیا، قلوبہم، ان کے دلوں کو، قاسیہ، سخت، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ تو نقض میثاق، نقض میثاق پہ لعنت برستی ہے، اور لعنت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ لعنت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پھر دل سخت ہو جاتے ہیں۔ یحرفون، وہ بدلنے لگے، الکلمہ، اللہ کے کلام کو، عن مواضعہ، ان کی اصل جگہوں سے۔ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، وہ، یہ ابھی تک یہود کا ذکر چل رہا ہے۔ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، اللہ کے کلام کو ان کی جگہوں سے بدلنے لگے، یعنی اللہ کی کتابوں میں تحریف کرنے لگے۔ جہاں اللہ کا کوئی حکم لکھا ہوتا تھا تو اس حکم کو وہاں سے مٹا کر اپنی طرف سے کوئی چیز اس میں ایڈ کر دیتے تھے۔ یہ تحریف لفظی ہوتی تھی۔ ایک تحریف معنوی بھی ہوتی تھی۔ تحریف معنوی یہ ہوتی تھی کہ جو اس کا اصل مطلب ہوتا تھا وہ نہیں بتاتے تھے، بدل کر کوئی اور مطلب بتاتے تھے، نہیں اس کا یہ مطلب ہے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ اللہ کے کلام کے اندر تحریف کرنے لگے اور ان کو ان کی اصل جگہوں سے بدلنے لگے۔
ونسو، اور وہ بھول گئے، حظً فائدہ اٹھانا، مما اس سے جو ذکروا بھی ان کو نصیحت کی گئی، اور جو ان کو نصیحت کی گئی تھی اس سے فائدہ اٹھانا بھول گئے۔ ولا تزالوا، اور ہمیشہ، تطلعوا آپ مطلع ہوتے رہیں گے، علی خائنۃ بددیانتیوں پر، منہم ان کی، ولا تزالوا تطلعوا علی خائنۃ منہم، اور آپ ہمیشہ ان کی بددیانتیوں پر مطلع ہوتے رہیں گے، یعنی آپ کے سامنے ان کی حرکات وقتاً فوقتاً آتی رہیں گی، اور یہ حرکات وہ بھی ہیں جو پچھلوں نے کی تھی، اور یہ حرکات وہ بھی ہوں گی جو اس وقت کے کرتے رہیں۔ وَلَا تَزَالُوا تَطَّلِعُوا عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور آپ ہمیشہ ان کی بددیانتیوں پر مطلع ہوتے رہیں گے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، سوائے تھوڑے سے لوگوں کے، سوائے چند ایک کے جو ہدایت قبول کر لیں گے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، پس درگزر، پس آپ معاف کیجئے ان کو، پس آپ ان کو معاف کیجئے، وَاصْفَحْ، اور درگزر کیجئے۔ معاف اور درگزر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ کے سامنے ان کی حرکتیں آتی رہیں گی نا، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر دفعہ اٹھا اٹھا کے ان کو بتاتے رہیں کہ تم تو یہ ہو، تم تو یہ ہو، بس ٹھیک ہے، آپ تک اس کا پہنچنا تو ضروری ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر موقع پر اس کا اظہار بھی کریں۔ یہ ہم آگے پڑھیں گے کل کے سبق میں، ہم انشاءاللہ، ہاں کل ہی، یا بلکہ ہاں کل ہی انشاءاللہ ہم یہ پڑھیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے تھے ان کو، اور وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت ساری باتیں تو ایسی ہوتی تھی جو حضور درگزر فرما دیتے تھے، نہیں بتاتے تھے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، آپ معاف کیجئے، درگزر کیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحب، پسند فرماتے ہیں، المحسنین، نیکوکاروں کو، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند فرماتے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں میں سے بھی، قالوا، جنہوں نے کہا، انا نصارا، ہم نصارہ ہیں، یعنی عیسائی۔ وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں میں سے بھی، قالوا، جنہوں نے کہا، انا نصارا، ہم نصارہ ہیں، اخذنا، ہم نے لیا ان سے، میثاقہم، ان کا عہد، ہم نے ان سے بھی عہد لیے ان کے، فنسوا، بس وہ بھی بھول گئے، حظً، فائدہ اٹھانا، مما ذکروا بہ، اس سے جو ان کو نصیحت کی گئی، جو نصیحت کی گئی، نصیحت کی گئی تقویٰ، بھول گئے، نصیحت کی گئی حلال، بھول گئے، حرام اور سود اور ناحق مال کھانا مبتلا ہو گئے، نصیحت کی گئی حیا، بے حیائی اور بغیرتی میں مبتلا ہو گئے، نصیحت کی گئی لوگوں کے ساتھ نیکی اور خیرخواہی اور ہمدردی، ظالم بن گئے، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتیاں وہ شروع کر دیں، نصیحت کی گئی نمازوں کا قائم کرنا، بھول گئے، نمازوں کو ضائع کرنے لگ پڑے، نصیحت کی گئی صدقات اور خیرات اس کی، جبکہ وہ بجائے صدقات اور خیرات کے وہ لوگوں کا مال لوٹنے اور ان کاموں میں لگ، فنسوا حظًا مما ذکروا، جو نصیحت کی گئی تھی بھول گئے۔ انبیاء علیہ السلام پر ایمان کی نصیحت کی گئی، وہ انبیاء علیہ السلام کے خلاف سازشیں اور تکذیب، حتیٰ کہ قتل تک کے اندر ملوث ہوئے۔ انسانوں کی تعظیم کرنے کا حکم دیا گیا، جبکہ وہ انسانوں کو ذلیل کرنے لگے، اللہ کے احکامات کھول کر بیان کرنے کی نصیحت کی گئی، جبکہ وہ اللہ کے احکامات کو چھپانے لگے۔ فنسوا حظًا مما ذکروا بہ، بھول گئے، یہود بھی بھول گئے، نصارہ بھی بھول گئے، مما ذکروا بہ، جو نصیحت ان کو کی گئی، فأغرینا، بس ڈال دی ہم نے، بینہم، ان کے درمیان، العداوہ، دشمنی، والبغضاء، اور نفرت، بس ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور نفرت ڈال دی، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک کے لیے، قیامت کے دن تک کے لیے، وسوف، اور جلد، بہت جلد، ینبئہم، ان کو بتائیں گے، اللہ، اللہ،
बिमा जो कानू यस्नाऊन, ये करते रहे, जो कुछ ये करते रहे अल्लाह पाक इनको बहुत जल्द बताएंगे। अच्छा, ये जुमला आजकल हमें ना थोड़ा सा अजीब लगता है, अल्लाह ने इनके दरमियान दुश्मनी और नफरत डाल दी। हमें अजीब सा लगता है, कहाँ है दुश्मनी और नफरत, यहाँ तो कुफर हाथों में हाथ डालकर और बाजुओं में बाजू डालकर खड़े हुए हैं। ये सिर्फ अब हुआ है, अब पिछले चंद साल, 25 30 40 साल 50 साल लगा लें बस। इससे पहले 2000 साल यहूद और नसारा, इनके दरमियान पाकिस्तान और इंडिया से भी ज्यादा दुश्मनी थी। किसी ईसाई रियासत के अंदर यहूदी रह नहीं सकते थे, ये अपने नबी का कातिल कहते थे यहूदियों को। यहूदियों को जब भी पनाह मिली मुसलमानों की इलाकों में, और मुसलमान इनको पनाह देते थे। ये अब पिछले सिर्फ कुछ अरसा हुआ है कि जब यहूद और नसारा के दरमियान वो जो दुश्मनियां थी वो थोड़ी सी मानंद पड़ गई हैं अब इनके दरमियान, वरना इनका जो तवील अरसा, हजारों साल जो गुजरे हैं, वो बदतरीन दुश्मनी। वसौफ युनब्बिउहुमुल्लाहु बिमा कानू यस्नाऊन, और बहुत जल्द अल्लाह इनको बताएंगे। अच्छा, अन करीब, बहुत जल्द एक दफा फिर ये जो इनके दरमियान कुर्बतें हैं ये फिर नफरत और लड़ाई में बदल जाएंगी, अन करीब, बहुत जल्द। वसौफ युनब्बिउहुमुल्लाहु बिमा कानू यस्नाऊन, जो कुछ ये करते रहे हैं ना, अल्लाह इनको क़यामत वाले दिन सब बताएंगे। अब दो कौमों का अल्लाह ने हमें बताया, इन्होंने अल्लाह के अहद को तोड़ा। तोड़ने का नतीजा यह हुआ, मिसाक को तोड़ा, नतीजा क्या हुआ? अल्लाह की रहमत से महरूम और लानत में मुब्तला, और लानत में मुब्तला, और उसके साथ साथ अल्लाह की हिदायत और रहमत के जितने फवाइद मिलने थे उन सब से महरूम, उन सब से। और कल क़यामत वाले दिन क्या है? अबदी जहन्नम। अब इंशाअल्लाह चलेगा ये सिलसिला आगे।